الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال الله تبارك وتعالى في شان الصديق أكبر رضي الله تعالى عنه: وسيجنبها الأتقى. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. حمد و صلاة کے بعد سامعین محتشم، جمادی الثانی کہ آج 21 تاریخ ہے 1441 سن ہجری کے اعتبار سے، اور اسی ماہ مبارک کی 22 تاریخ کو شہنشاہ صداقت، خلیفہ اول بلا فس، تاجدار صداقت سیدنا ابو بکر صدیق افضل البشر بعد الانبیاء رضی اللہ تعالی عنہ کا مبارک عرس ہوتا ہے. اور یہ جملہ کہ افضل البشر بعد الانبیاء، جہاں سے کوئی دلیل چاہے وہیں سے ملتی ہے. اللہ کریم بھی انہیں سب سے افضل قرآن میں فرما چکا. سورہ الحجرات میں فرمایا: ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے ہاں تم میں سب سے زیادہ شان والا وہ ہے جو تم میں سب سے بڑا پرہیزگار ہو. اتقاکم، جو اتقا ہو اللہ کے ہاں وہ سب سے بڑی شان والا ہے. یہ سورہ الحجرات میں 26ویں پارے میں قانون ہے. سورہ اللیل 30ویں پارے میں یہاں یہ قانون ہے کہ جو اتقا ہو، فقط اتقا، الف لام بھی ساتھ نہیں ہے، اس کا معنی ہے زیادہ متقی، زیادہ پرہیزگار. اللہ کے ہاں اس کی اتنی زیادہ عزت ہے. سورۃ اللیل میں اللہ خلیفہ بلا فس سیدنا ابو بکر صدیق کو خود رب الاتقا فرما رہا ہے. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اللہ جہنم سے بچا لے گا ان قریب اس ذات کو جو الاتقا ہے. جو کیا ہے؟ یعنی اکیلا اتقا بھی بڑی شان ہوتی ہے، لیکن قرآن نے، رب نے ابو بکر صدیق کو الاتقا فرمایا ہے. آپ اندازہ لگائیں، الذی یؤتی مالہ یتزکا، جنہوں نے اس لیے اپنا کثیر مال خرچ کیا اللہ کی راہ میں کہ بس اللہ راضی ہو جائے، بس اللہ. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اللہ کریم بھی شان والا بتاتا ہے. رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کثیر احادیث ہیں جن کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی ایسا شخص نبیوں کے بعد نہیں ہے جس پہ سورج طلوع ہوتا ہو اور وہ ابو بکر سے زیادہ فضیلت والا ہو. مطلب کیا ہے؟ پورے جہاں میں نبیوں کے بعد انسانوں میں اگر سب سے زیادہ کسی ذات کی شان ہے، شوکت ہے، مقام ہے، رتبہ ہے تو وہ
مسلمانوں کا یہی عقیدہ، اب آپ نہ بولیں تو آپ کی مرضی ہے۔ وہ کون سی ذات ہے؟ تیسرے درجے پہ ہم اس ہستی کی زبانی ذکر کرنا چاہیں گے کہ جن کا نام استعمال کر کے لوگ آج صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، لوگ آپ سے محبت کے دعوے دار ہیں اور صحابہ کی شان میں کیا کرتے ہیں؟ گستاخیاں کرتے ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے، یہی فتویٰ ہے جو اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ انبیاء کے بعد افضل کون ہے؟ تمام انسانوں میں اولین و آخرین میں، اور زبان ہے حضرت علی کی۔ کس زبان سے فتویٰ ہے؟ اور اس سے بھی مزے کی بات، کتاب بھی ہے ان لوگوں کے گھر کی، یہ ایران سے چھپی ہے، اور جو صحابہ کے گستاخ ہیں نا انہی کے مذہب کی کتاب ہے۔ یہ مسئلہ کہ اہل سنت کی نہیں ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ جن کے کلمے میں بھی کفر ہے نا، یہ ان کے مذہب کی کتاب ہے۔ کلمہ کیسے پڑھا جاتا ہے؟ علی ولی اللہ و خلافتہ بلا فصل۔ آپ کو پتہ ہے خلافت و بلا فصل علی کے لیے جب جملہ بولیں تو مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب ہوتا ہے ابو بکر بھی مسلمان نہیں تھے، مطلب ہوتا ہے عمر بھی مسلمان ہے، مطلب ہوتا ہے عثمان بھی مسلمان ہے۔ مسلمانوں ذرا سوچو، جن کے کلمے میں اتنا بڑا کفر اور جن کی اذان میں 3 اذانیں تو دیتے ہی ہیں نا، نہ دیتے ہوں ان کے مذہب میں 3 نمازیں تو ہیں نا، ان سے لیے اذان بھی ہے، جن کی اذان میں اتنا بڑا کفر بکا جاتا ہو۔ آپ سے سوال کر رہا ہوں، انسانیت کی تاریخ میں ان سے بدترین کوئی ہو سکتا ہے؟ جس ذات کے بارے میں اللہ قرآن میں گواہی دے کہ الاتقا ہے ابو بکر صدیق، جس ذات کے بارے میں مصطفیٰ فرمائے کہ سورج ابو بکر سے زیادہ فضیلت و شان و شوکت والے بندے پہ آج تک کبھی طلوع نہ ہوا ہے نہ ہو، اور خود علی پاک یہی فتویٰ دیں، اور کتاب بھی ہو تمہارے گھر کی رجال الکشی، ایران سے چھپی، اور تمہارا بہت بڑا محقق تمہارے نزدیک کیا لکھتا ہے؟ اس کا صفحہ نمبر ہے 459 459 400۔ اب حدیث نقل کیے انہوں نے، میں وہ حدیث پڑھ کے آپ کو ترجمہ سنا دیتا ہوں۔ فقال له ابو عبداللہ یعنی علی رضی اللہ عنہ، ابو عبداللہ حضرت علی مرزا سے پہلے جہاں بھی یہ آپ کا نام لیتے ہیں ابو عبداللہ پہلے ذکر کرتے ہیں اپنی کتب میں۔ تو کس نے فرمایا؟ حضرت چوتھے خلیفہ نے، خلیفہ رابع نے فرمایا، ان کے اپنے گھر کی کتاب جب جہاں کسی کو چاہیے، ہماری اپنی ذاتی ہے کو مانگ کے نہیں لے، ہم دکھا سکتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے پاکستان کا چھاپا بھی نہیں ہے، کیونکہ کہے جی غلوب ہوا ہوگا، چھاپا بھی انہی کے ملک کا ہے۔ ایران میں حکومت انہی کی ہے، ایران میں حکومت انہی کی ہے۔ اب غور کرو، ایک جانب تم انہیں مسلمان نہیں کہتے، دوسری طرف تمہارے اپنے گھر کی کتب میں اور فتویٰ بھی ہے حضرت جن کا نام لے کے تم صحابہ کے گستاخ بنے ہو۔ حضرت علی المرزا کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کس وقت کی بات ہے، مزے کی بات یہ ہے، رأى علی علی منبر الکوفہ، آپ نے دار الخلافہ کوفہ کو بنایا تھا۔ تو یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کہاں بیٹھے تھے؟ کوفے کے منبر پہ تشریف فرما تھا، کوفے پہ منبر، نیچے مجمع تھا، خلیفۃ المسلمین خطاب فرما رہا، اور خلیفہ بھی وہ علی المرتضیٰ جیسا۔ تو آگے مجمع ہے کہ نہیں ہے؟ فرماتے ہیں یہ حدیث کہہ رہی ہے، را علی علی منبر الکوفہ، کہاں دیکھا؟ جو کوفے میں آپ کے لیے ایک منبر بنایا گیا تھا جہاں بیٹھ کے آپ لوگوں کو دین سکھایا کرتے تھے، وہاں تشریف فرما ہے۔ وَهُوَ يَقُولُ،
اور حضرت علی المرتضیٰ یہ فتویٰ دے رہے تھے لَإِنْ أُوتِيتَ بِرَجُلٍ، اگر کوئی ایسا بندہ ہو، اگر کوئی یفضلنی علی ابی بکر و عمر، یفضلنی علی ابی بکر و عمر، جو علی کو فضیلت دیتا ہو علی ابی بکر، کس ذات میں؟ و عمر، اور کس ذات پہ؟ علی ممبر رسول پہ بیٹھے ہیں کوفہ کے اندر، جو آپ کے لیے ممبر بنایا گیا دین کی تبلیغ کے لیے، وہاں بیٹھ کے فتویٰ تاریخی دے رہے ہیں کہ اگر مجھے پتہ چلا، اگر مجھے پتہ چلا کس کا؟ برجل، کسی بندے کا، کیسا عقیدہ ہو اس بندے کا؟ یفضلنی علی ابی بکر و عمر، فرمایا جو مجھے ابو بکر عمر پہ کیا دیتا ہو؟ فضیلت دیتا ہو، فرمایا تو میں اس بندے کو 80 لیٹر لگاؤں گا۔ کتنے؟ اونچی بولے، ہم تو نہیں کہہ رہے، مولا کائنات کا فرمان۔ تو یار جس ذات نے خود اپنے بارے میں یہ عقیدہ سمجھایا ہو، اور آج یہ کہنا کہ وہ تو معاذ اللہ ہر نبی سے بھی افضل ہے، یہ یاد رکھو، جو کسی غیر نبی کو نبی سے افضل کہے کائنات کا بدترین کافر وہی ہوتا، کیونکہ غیر نبی نبی سے افضل، ہم کہیں گے معاذ اللہ ابو بکر صدیق عیسیٰ علیہ السلام سے افضل ہے، بندہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ ابو بکر صدیق نبی نہیں ہے۔ اللہ کے بعد، الوہیت کے بعد جو رتبہ اور مقام شریعت میں ہے وہ نبوت اور رسالت کا ہے، وہ نبوت اور پھر مولا کائنات خود فتویٰ دے رہے ہیں۔ اہل سنت کا تو یہی مذہب ہے، صرف میری کیا تخصیص ہے اس میں؟ تمامی صحابہ، اہل بیت، تمامی بزرگان دین۔ اصل میں بہت سارے سادہ لوگ مسلمان ایسے ہیں جن کو حدیثوں کی سمجھ نہیں آتی۔ اگر یوں کہا جائے نا، داتا صاحب کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ انبیاء کے بعد سب سے زیادہ افضل کون ہے؟ سیدنا ابو بکر۔ ان کو پھر زیادہ سمجھ آتی ہے، اچھا داتا صاحب بھی یہی کہتے ہیں، وہ بیچارے اتنے سادے، ان کو حدیث سمجھ ہی نہیں آتی معاذ اللہ۔ حالانکہ داتا صاحب لاکھ بار بھی کہیں اس کا اتنا مقام نہیں ہے جتنا حضور کی حدیث ایک بار کہہ دے مقام ہے، کیونکہ داتا صاحب حضور جیسے تو نہیں ہے نا، حضور کے خادموں میں شمار، نوکروں میں شمار ہوتا۔ حضرت ابو بکر صدیق افضل ہے تمام انسانوں سے انبیاء کے بعد۔ غوث اعظم کا بھی یہی عقیدہ، سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ پیر میر علی شاہ صاحب کا بھی، بابا فرید الدین گنج شکر کا بھی، پیر پٹھان علیہ رحمہ کا بھی، علامہ عبدالعزیز پرہاڑوی رضی اللہ عنہ کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ آپ اندازہ لگے، پیر سواگ علیہ رحمہ کا یہی عقیدہ ہے۔ یہ میں نے سادہ لوگوں کے لیے جملے بولے جن کو حدیثیں سمجھ نہیں آتی، اور ان کو یہ سمجھ آتے ہیں، ان کو یہ سمجھ ہے۔ اب دیکھو، قرآن نے کہا ابو بکر افضل ہے، ابو بکر صدیق۔ حدیث رسول یعنی مصطفیٰ کریم نے فرمایا ابو بکر صدیق، اور جناب علی المرتضیٰ نے تو حد کی، فرمایا میں اس کو وہ سزا دوں گا جو کذاب کی ہوتی ہے، جو بہتان لگانے والے کی ہوتی ہے، جس نے علی کو عمر اور ابو بکر پہ کیا دی؟ اس نے گویا بہتان باندھا، اور بہتان والے کی سزا ہے 80 کوڑے، یعنی 80 لیٹر سادہ لفظوں میں۔ تو کون مارے گا؟ علی اس کو مارے گا۔ اور یہ تمہارے گھر کی کتاب ہے۔ کیوں امت کو جھگڑوں کے اندر دھکیل رکھا ہے؟ کیوں امت کو فتنے اور فسادات میں دھکیل رکھا ہے؟ کیا امت مسلمہ کو کافروں کی طرف سے جو فتنے ہیں، اسلام دشمنوں کی طرف سے، وہ تھوڑے تھے؟ سوال کر رہا ہوں آپ سے۔ یہودیت کا فتنہ ہمارے لیے تھوڑا تھا؟ عیسائیت کا فتنہ مسلمانوں کے لیے تھوڑا تھا؟ ہندو مذہب کا فتنہ ہمارے لیے تھوڑا تھا؟ پورے ورلڈ میں دیکھو، ہر اسلام کا دشمن کافر گروہ اسلام کو مٹانے کے چکر میں ہے۔ یہی فتنے اسلام کے لیے تھوڑے تھے کہ ہم ان کا مقابلہ کرتے؟ تم کلمہ پڑھ کے پھر نئے سے نئے فتنے کھڑے کرتے ہو۔ صرف روٹی پانی کا چکر ہے۔
یقین جانے آپ، روٹی پانی کا چکر ان لوگوں نے بنایا ہوا ہے۔ اس بندے کے سامنے اس کتاب کو رکھے نا، جو ابو بکر صدیق کو مسلمان ہی نہیں مانتا، کلمہ پڑھ کے اذان دے کے، اس کو کہ یہ عبارت کس کی ہے؟ ہمارے گھر کی تو یہ کتاب ہی نہیں، میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے اس کو۔ کتاب ان کے مذہب کی نہ ہو، جو مرضی مجھے سزا دے، چھپی ان کے مکتبے سے نہ ہو، ایران سے، جو مرضی مجھے سزا دے۔ اس طرح کی کتابیں ہمیں مل جاتی ہیں اس سائز کی، 2.5 3 4 500 روپے تک، اور یہ ہمیں پتہ ہے 2500 کی بھی نہیں دیتے۔ مہنگے ہونے کی وجہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کیا ہے۔ اور پھر جس مشکل سے یہ تلاش کی جاتی ہیں، یہ علماء کو پتہ ہے کہ یہ کیسے ملتی۔ 300 والی کتاب کا 5 6 ہزار روپیہ دینا پڑتا۔ ان کے مذہب کے لوگ فروخت ہوتے ہیں۔ عام حالت میں تو آپ کو مکتبوں میں یہ کتاب ملنی نہیں ہے، ہاں ایران سے مل جائے گی، یہاں کہیں پڑھی ہوگی تو پوشیدہ۔ مجھے بھی جس بندے تک کسی نے رسائی دی تو پتہ نہیں کہاں کس طرح پوشیدہ رکھی ہوئی تھی، اور کہتا ہے جتنے مانگوں گا اتنے دینے پڑیں گے۔ میں نے کہا اتنے لے لے، کتاب دے دے۔ اب اگر ایک بندے کی اصلاح بھی ہو جائے، اس کا ایمان بچ جائے، میں کہتا ہوں کہ 20 کھرب ڈالر کی بھی ہوتی تو اس کی کوئی قدر و منزلت ہی نہیں۔ اگر ایک بندے کا ایمان بچ جائے، ایک بندے کا۔ صرف ہمارے ہاں مسئلہ کیا کھڑا ہو گیا ہے، ہم ہیں یا کوئی اور ہے؟ آپ کو پتہ ہے، بات کرتے ہیں انصاف والی، ہم ہیں یا کوئی۔ اکثر لوگوں میں یہ ضد کھڑی ہو گئی ہے، یہ ان کے مسئلہ کے بندے نے بات کی ہے، اور یار اس ضد کو چھوڑ دے۔ میں کئی بار کہہ چکا میری کوئی اوقات نہیں ہے شریعت کے سامنے، لیکن کتاب تو تیرے مذہب کی میں پڑھ رہا ہوں نا، تو مجھے کیوں سامنے رکھتا ہے؟ تو کم از کم جس علی کو خدا کا درجہ دیتا ہے، معاذ اللہ، تمہارے ہاں تو خدا ہی علی ہے، استغفر اللہ العظیم، تمہارے ہاں تو قرآن ہی علی پہ نازل ہونا تھا، جبریل نے معاذ اللہ ڈنڈی ماری ہے، باقاعدہ ان کی کتب میں یہ عقائد لکھے ہوئے۔ جبریل تو ڈنڈی مار گیا، رب کو نہیں پتا چلا۔ کوئی بندہ ان کا ایسا نہیں ہے جس کے اندر یہ کفر نہ ہو۔ ان کا یہی نظریہ ہے کہ قرآن علی پہ آنا تھا، جبریل نے ڈنڈی ماری، تو خدا کو اتنا ہی پتا نہیں چلا میں کس کی طرح بھیج رہا ہوں، کہاں نازل ہو رہا ہے، پھر تو خدا بھی ناقص ٹھہرا۔ یعنی میں اگر ان کی کتابوں سے ان کا گندا نظریہ رکھوں نا، تو لوگ شاید، یہ ان کے مذہب کے لوگ شاید مجھے ویسے ہی قتل کرا دیں، اتنی گندی گندی باتیں ان کی مذہب کی کتب کے اندر موجود ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات نہیں؟ علی المرتضیٰ کو یہ لوگ مانتے نہیں مانتے اپنے دعوے میں، اگر واقعی سچے ہو تو علی کا فتویٰ بھی لو، کہیں جی سنی عالم نے بیان کیا، سنی عالم نے اپنے گھر سے نہیں بیان کی، تمہاری کتاب ہے، اور میں تمہیں دکھاتا ہوں، اپنے کسی عربی جاننے والے عالم کے پاس اس کتاب کو لے جاؤ، اور میرے سامنے بالے فون کے ذریعے یا فیس ٹو فیس بٹھا کے اس کو کر اس کا ترجمہ کیا ہے۔ دیکھو بات تو وہ ہوتی ہے نا جو کتابوں سے بندہ پیش کر دے، اور یہ وہ حقائق ہیں کہ کائنات کا کوئی جج بھی اس حقیقت کو چیلنج نہیں کر سکتا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جج زیادہ سے زیادہ کسی بات پہ نا، آپ نے یہ بات کی ہے، یہ ہو گیا، وہ کہتا ہے اس بات پہ آپ ریفرنس پیش کریں، بس جج کی آخری عادت یہی ہوتی ہے۔ تو جب گھر سے ہی بندہ حوالہ دکھا دے گا کہ یار ہماری کتب کو نہیں مانتے، اپنے گھر کی تو مان لو، اپنے گھر کی تو۔ یہ کون فرما رہے؟ حضرت علی المرتضیٰ نے فتویٰ دیا کہ جو یفضلنی علی ابی بکر و عمر، جو مجھے علی کو ابو بکر عمر پہ کیا دے گا، تو میں اس کو کتنے لیٹر لگاؤں گا۔ اچھا آپ سچ بتائیں، جو علی المرتضیٰ کا عقیدہ ہے صحابہ کے بارے میں، امام حسن حسین کا وہ ہوگا یا اس کے مخالف ہوگا؟ کیونکہ یہ بیٹے ہیں علی المرتضیٰ کے، اگر تو کہیں وہ نہیں تو پھر سوال ہے اس عقیدے میں علی سچا یا حسنین کریم ہے؟ تم سے ہی سوال ہے، لڑنے کی تو ضرورت ہی کوئی نہیں۔ اگر کہیں علی سچا تو حسنین کریم ہے، کس کھاتے میں رکھو گے؟
اگر کہیں حسنین کریمین کا یہ عقیدہ نہیں تھا تو ہمارا سوال ہے علی کو کہاں رکھو گے؟ تو بات پھر وہی نکلے گی جو باپ کا عقیدہ ہے اولاد کا بھی، کہ سرکار کے صحابہ میں سب سے افضل سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور اگلی بات تو بڑی مزے کی ہے، فقال ابو عبداللہ یعنی علی رضی اللہ عنہ، اسی صفحے پہ اسی کتاب 459 پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فقال حدثني سفیان، میں سند بھی پڑھ دوں، عن جعفر انہ قال یعنی علی رضی اللہ عنہ حب ابی بکر و عمر ایمان۔ کتنی بڑی بات کی ہے مولا کائنات، کوفے پہ منبر پہ بیٹھے، حب ابی بکر و عمر ایمان۔ فرمایا لوگوں علی کا عقیدہ ہے حب ابی بکر و عمر، جناب ابو بکر اور عمر کی حب، آپ کو پتا ہے اس ترجمے کا، ابو بکر اور عمر کی جو محبت ہے نا، ایمان۔ علی المرتضیٰ کے ہاں مسلمان کے لیے نفوس قدسیہ کی محبت فرض ہے۔ اے علی اگر کوئی ان سے بغض رکھے تو آپ کا فتویٰ کیا ہے؟ یہی کتاب، یہی صفحہ 459، یہی حدیث، وَبُغْضُهُمَا قال علی وَبُغْضُهُمَا کفر، وَبُغْضُهُمَا کفر۔ فرمایا جو ابو بکر سے بغض رکھے، جو عمر سے بغض رکھے، کفر، وہ بندہ ہی بے ایمان پلید ہو جاتا۔ کن کا فتویٰ؟ کتاب بھی تمہاری۔ سب سے بڑی بات یہ ہے اگر ہم اپنی کسی کتاب سے، اہل سنت کی کتاب سے پڑھیں نا، کہیں کہ انہوں نے سند جھوٹی ذکر کیا، علی ایسے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اگر ایسے نہیں کہہ سکتے تو ام کلثوم اپنی بیٹی کا جناب عمر سے نکاح کیوں کیا تھا؟ مولا کائنات کی بیٹی ہیں ام کلثوم، سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی لخت جگر، اور علی المرتضیٰ نکاح کر رہے ہیں خلیفہ ثانی عمر بن خطاب کے ساتھ۔ تمہاری کتاب انوار نمانیہ میں لکھا، ایران سے چھپی، تو لگاؤ فتویٰ علی پہ، اپنی بیٹی عمر کو کیوں دی ہے؟ اچھا سچ بتانا، کوئی اپنی بیٹیاں دشمن کو بھی دیتا ہے؟ اور یار ان ظالموں نے امت میں تفرقہ ڈال رکھا ہے، وہاں صحابہ اہل بیت، جیسے آپ پانی میں جامع شیریں ڈال دیں، ڈالنے کے بعد چمچ کے ساتھ ہلانے کے بعد کریں آپ الگ، پانی الگ ہو جائے اور جامع شیریں، تو اس سے بھی زیادہ اکٹھے ہیں صحابہ اور اہل بیت۔ وہاں تو اتنی محبت ہے، وہاں تو اتنی الفت ہے کہ ان کی محبت کو ایمان اور ان سے بغض و عناد و دشمنی کو قال علی، پھر ایمان تازہ کر، قال علی کرم اللہ وجہ الکریم حب ابی بکر و عمر ایمان و بغضہما کفر۔ فرمایا جو ابو بکر عمر سے محبت کرے وہ پکا ایمان والا مسلمان ہوتا ہے، وہ پکا مسلمان ہے، مومن ہے۔ وَبُغْضُهُمَا كُفْرٌ، کلمے والے غور کریں، علی ولی اللہ خلافت و بلا فصل پڑھنے والے علی کے فتوے پہ ہی غور کر لو یار، نہ مانو ہماری بات، اپنے علماء کے گربان جا کے پکڑو نا، ان کو گھسیٹو نا میدان میں، اور ان سے پوچھو کہ تم نے ہمارے ساتھ یہ دھوکہ کیوں کیا ہے، جبکہ ہمارے امام علی کا یہ فتویٰ ہمارے گھر کی کتاب میں موجود ہے کہ جب تک ان سے محبت نہ ہو بندہ مسلمان ہے، اور اگر ان سے بغض عناد دشمنی گستاخی ہو تو بندہ مسلمان ہے، تو تم نے ہمیں تو انہیں کافر کر کے سامنے رکھا ہوا ہے۔ ذرا غور کریں، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بیمار ہو گئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر عثمان کو فرمایا چلو اپنے بھائی کو پوچھ کے آتے، چلو اپنے بھائی کو۔ جب پہنچے تو حضرت علی عمر صاحب بڑے خوش ہوئے کہ اتنی بڑی نفوس قدسیہ مجھے پوچھنے آئی، مجھے۔ آپ نے گھر والوں کو فرمایا کہ مہمانوں کے لیے
کھانے کا بندوبست کیا جائے، کھانے کا بندوبست کیا جائے۔ گھر والوں نے کہا سوائے شہد کے کچھ بھی نہیں، سوائے شہد کے کچھ بھی نہیں۔ فرمایا وہی پیش کر دو۔ کیا فرمایا؟ وہی پیش کر دو، شہد تو پڑا ہے نا۔ فرمایا شہد ہی پیش کر دو۔ کیا پیش کر دو؟ شہد ہی دے دو۔ گھر والوں نے شہد دے دیا، گھر والوں نے۔ اب اس پہ کلمات سننا حضرت علی المرتضیٰ کے، وہ جو شہد تھا نا، پہلے اس کی جو حدیث میں آئی ہے وہ نہایت ہی نورانی کلر یعنی سفید کلر کا تھا، نہایت ہی سفید کلر کا تھا، نور اس سے نکل رہا تھا، بہت چمک رہا تھا، اور اس میں ایک بریک سا بال بھی اس ڈبیا میں موجود تھا۔ اب حضرت علی مرزا نے سامنے کیا تو جملے کیا بولے؟ جملے غور سے سنیں۔ قال علی الضیف انور من الدس، فرمایا لوگو یہ جو برتن ہے نا، برتن اس کی شفافیت سے بھی، اس کی نورانیت سے بھی زیادہ منور ہیں میرے آئے ہوئے معزز مہمان، یعنی ابو بکر، عمر اور عثمان۔ فرمایا اس سے بھی دیکھو الضیف، یہ جو تینوں نفوس قدسیہ میرے مہمان ہیں، انور زیادہ منور، نور اور نہیں انور، اس میں تفصیل کر سکے گا، افضل کے معنی زیادہ نور والے ہیں یہ تینوں، ابو بکر، عمر اور کس سے؟ من الدس۔ فرمایا یہ جو برتن ہے بڑا ہی چمکیلا ہے، بڑی چمک مار رہا ہے، لیکن فرمایا برتن تجھ سے میرا ابو بکر زیادہ نورانی ہے، تجھ سے میرا عمر زیادہ، تجھ سے میرا عثمان۔ اگلی بات وَكَلَامُ الضَّيْفِ أَحْلَى مِنَ الْعَسْلِ، أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ۔ فرمایا یہ ابو بکر، عمر، عثمان کا جو کلام ہے نا، کلام الضیف، گفتگو، یہ جو ابو بکر، عمر، عثمان مجھ سے کلام کر رہے ہیں، یہ شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے۔ احلا، یہاں بھی اس میں تفصیل ہے، بہت میٹھی ہے، من العسل، کہا شہد سے بھی کئی گنا زیادہ میٹھی ہے۔ وَقَلْبُهُ أَدَقُّ مِنَ الشَّعْرِ، وہ جو بریک سا بال تھا، فرمایا وہ بال تیرے اندر اتنی نظافت نہیں ہے، بریکی نہیں ہے، جتنا ابو بکر، عمر اور عثمان کا دل نظافت والا ہے۔ یار کتنی پیاری گفتگو ہے وہاں، اور یہاں آپ کے سامنے حالات۔ ان لوگوں نے امت مسلمہ کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کیا۔ خدارا اپنے آپ کو بچا لو، ابھی ٹائم ہے، ابھی وقت ہے، اپنے آپ کو، جو سرکار کے صحابہ، اہل بیت، سرکار کے ساتھ نسبت رکھنے والی طیب و طاہر ہماری مائیں امہات المومنین، جو ان کے خلاف بال برابر بھی بات کرے اس بندے سے سائڈ پہ ہو جاؤ، اس بندے سے یقین جانے وہاں کوئی ایسی بات، سرے سے کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سیدنا علی المرتضیٰ، ان کے شہزادے، اب امام جعفر صادق کی زبانی سن لیں۔ امام جعفر صادق سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا میں تو ان کی شان ہی بیان کر سکتا ہوں۔ امام جعفر صادق فرما رہے ہیں میں تو خلیفہ اول بلا فاصل کی، کیونکہ میں نے اپنے والد امام باقر سے، امام جعفر صادق کے والد ہیں امام، میں نے اپنے والد امام باقر سے، انہوں نے اپنے والد امام زین العابدین سے، انہوں نے اپنے والد امام حسین سے روایت کی ہے کہ امام حسین نے اپنے والد حضرت، اندازہ لگائیں آپ، امام جعفر صادق امام، بولے بولے، امام جعفر صادق امام باقر اپنے باپ، اور امام زین العابدین اپنے باپ امام حسین اپنے باپ حضرت
کیا روایت کرتے ہیں؟ مولا کائنات سے لے کر امام جعفر صادق تک کتنے امام بنے؟ جعفر صادق 1، امام باقر 2، زین العابدین، امام حسین اور حضرت علی المرتضیٰ. اور وہاں بات رکی نہیں، مولا کائنات بھی فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ سے سنا. میں نے ایک روایت میں ابو بکر صدیق کی جو شان بیان کی جا رہی ہے، جس پہ آج بہت سارے سنیوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، جن کے اندر روافضیت گھر کر گئی ہے، انہیں بھی تکلیف ہوتی ہے. اہل سنت کے اجماعی عقیدے پر 5 امام، اندازہ لگا اہل بیت کے فرد اور چھٹے مصطفیٰ کریم کی مبارک زبان. اب فتویٰ کیا ملا تھا، کیا سنا تھا؟ مولا کائنات فرماتے ہیں رسول اللہ سے میں نے سنا کسی انسان پر آج تک نہ سورج طلوع ہوا ہے اور نہ ہی غروب ہوا ہے کہ جو انبیاء کے بعد میرے ابو بکر سے زیادہ شان والا ہو. اب پیچھے کیا رہ گیا؟ کیوں جھگڑے میں ڈالا ہے امت کو؟ کیوں امت کو فتنوں کا باب کھول کے دیتے ہو؟ یہی باتیں کرو نا اپنے سٹیجوں پہ بیان. فتنے ختم ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ سب سے بڑا مسئلہ تو یہی ہے نا ان کا اور ہمارا کہ یہ صحابہ اور سرکار کی بیویوں کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں. اور اگر یہ ایک حدیث ان کے سٹیج پہ شروع ہو جائے، گستاخی کا کوئی دور تک نام و نشان ہی. یار ایک حدیث نہیں بات، اور سنت کتنی پیاری ہے. امام جعفر صادق حدثنا، امام جعفر صادق وہ فرماتے ہیں حدثنی. امام باقر وہ فرماتے ہیں حدثنی، مجھ سے یہ حدیث بیان کی. امام زین وہ فرماتے ہیں حدثنی. امام حسین وہ فرماتے ہیں حدثنی علی، وہ فرماتے ہیں جناب علی نے تو خود پھر مصطفیٰ سے سنا ہے نا. سنا کیا ہے؟ انبیاء کے بعد ابو بکر صدیق سے افضل. اور کتنی بڑی بات ہے، فرمایا نہ کبھی سورج طلوع ہوا نہ غروب ہوا، نہ کبھی. اس کے بعد امام جعفر صادق نے اس سائل سے کہا اتنی سختیاں کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ رفظ کا ادھر ادھر سسٹم دیکھ رہے تھے. فرمایا سنو، کوئی یہ نہ کہے میں نے ویسے یہ روایت پیش کر دی ہے. امام جعفر صادق کا تاریخی فتویٰ، فرمایا اگر میں نے اس روایت کے پیش کرنے میں غلطی سے کام لیا ہو، اگر میں نے ابو بکر صدیق کو انبیاء کے بعد سب سے افضل کہنے میں غلطی سے کام لیا ہو، تو لوگوں مجھے قیامت کے دن میرے نان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہی نصیب نہ ہو. کیوں اتنی شدت سے فتویٰ دیا؟ آخر کچھ سمجھتے تھے نا، جانتے تھے نا اللہ کی عطا سے کہ کل کو ہمارا نام لینے والے کذاب لوگ ابو بکر صدیق کے خلاف زبانیں کھولیں گے. فرمایا تمہارا امام تو کہہ رہا ہے کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل، بولے نہیں ہے جس شدت سے فتویٰ دیا تھا، انبیاء کے بعد سب سے افضل. اور امام جعفر صادق فرماتے اگر میں نے یہ فتویٰ دینے میں حدیث رسول. اچھا میں بات ختم کرنے لگا ہوں، اگلا اتوار انشاءاللہ پھر اسی سے آگے چلائیں گے. آپ سے سوال ہے، اگر آپ کو کوئی بندہ کہے، مسلمان بندے کی بات، اس سے بھی پہلے ایک سوال ہے، آپ کا مقام زیادہ ہے یا امام جعفر صادق کا زیادہ؟ ٹھیک ہے، اگر آپ کو کوئی بندہ کہے کہ یہ لے آپ 5 لاکھ روپیہ لے لیں، مسلمان کی بات کر رہا ہوں، باندر کی بات میں نہیں کر رہا، وہ تو 5,000 کے لیے فتویٰ توڑ دیتے ہیں. مسلمان کہ آپ 5 لاکھ روپیہ لے لیں، صرف ایک جھوٹی حدیث آپ بیان کر دیں. کون کون ہے جو 5 لاکھ کی وجہ سے جہنم جانا پسند کرتا ہے؟ حدیث بخاری، حدیث مسلم، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جس بندے نے جان بوجھ کے میری طرف کوئی بات کی حالانکہ میں نے وہ، فرمایا اس بندے کا ٹھکانہ جہنم میں ہے. ہوگا نہیں ہے، وہ جہنمی ہو گیا ہے. اگر آپ نہیں حضور کی ذات پہ جھوٹ بولتے تو امام جعفر صادق کو کیا ضرورت پڑی تھی جھوٹ بولنے کی؟ اور بات بھی پھر ابو بکر صدیق کی.
چلو کسی کے اپنے باپ کی بات ہو نا، کوئی ظاہری طور پہ، اگرچہ وہاں یہ سسٹم نہیں ہے، ظاہری طور پہ پھر بھی عقل میں ایک سوال اٹھ سکتا ہے، یار ممکن ہے اپنے گھرانے کے لیے کچھ کہہ دیا ہو، حالانکہ وہاں تصور ہی نہیں۔ فرمایا لوگوں یہ میں اکیلا نہیں کر رہا، میرے باپ نے اپنے باپ سے، ان کے باپ نے اپنے باپ سے، ان کے باپ نے، اور پھر ان کے باپ نے مصطفیٰ سے روایت کی ہے۔ کہا اگر اب امام جعفر صادق اس حدیث کے بیان کرنے میں اگر غلطی سے کام لے رہے ہیں تو مجھے میرے نانے کی شفاعت ہی نصیب نہ ہو۔ اور جب اہل بیت پہ اللہ کے خوف کا غلبہ ہوتا نا تو ایک دوسرے کو تسلی پتہ ہے کہاں سے دیتے؟ کہتے کوئی نہیں، ہمارے نانے نے شفاعت کرنی۔ اور یہ وہی اہل بیت کا بندہ کہہ رہا ہے کہ مجھے نانے کی شفاعت نصیب، اگر میں نے یہ فتویٰ غلط دیا ہو، اور فرمایا میں نے اپنا تھوڑی دیا، ہمارے تو پورے گھرانے کا فتویٰ یہی ہے، پورے اہل بیت اور پنجتن پاک کا فتویٰ۔ اب کوئی مسلمان اب بھی چون و چرا کرے تو اپنی قسمت کو روئے، اور کیا کیا جا سکتا؟ انشاءاللہ زندگی رہی، باپ پورا نہیں ہوا، اگلا اتوار بھی شان ابو بکر صدیق بازبان اہل بیت، بازبان، اور اگلے اتوار میں انشاءاللہ 3 واقعات میں آپ کے سامنے یہ بھی رکھوں گا۔ ابو بکر صدیق کے گستاخ کا دنیا میں 3 روایت، دنیا میں کیا حشر ہوا، ایک خنزیر بنا، ایک باندر، ایک کتا بنا، بھی تفصیل اگلے اتوار پہ انشاءاللہ میں رکھوں گا، جنہوں نے ابو بکر صدیق کی شان میں کیا کی، گستاخیاں کی۔ اللہ مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ الصلاة